سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف نزول قرآن کا مہینہ نہیں بلکہ آسمانی دیگر کتب کے نزول کا بھی مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر رمضان المبارک کے شروع میں صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات 7 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل رمضان المبارک کے 13 دن گزرنے کے بعد نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر زبور 19 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم 25 رمضان المبارک کی رات کو نازل ہوئی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ سابقہ کتب، سابقہ صحیفوں کے نزول کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر کی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور اس رات کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے، اور طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل فرمایا، لیلۃ مبارکہ میں نازل فرمایا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر قسم کے فیصلے ہوتے ہیں حکمت والے کی جانب سے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے متعلق فیصلے سنائے جاتے ہیں، فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ جو قرآن کریم میں ہے، اس سے 15 شعبان مراد نہیں، اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرے گا اس کے ما قبل کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح روزوں کے متعلق فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے ما قبل کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز تراویح پڑھنے والے کے متعلق فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص تراویح پڑھے، نماز تراویح ادا کرے تو اس کے ما قبل کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ اور سنن نبی داود کے اندر ایک روایت موجود ہے من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھتا ہے، کب تک؟ حتی ینصرف، یہ حتی یہ گرامر کے اندر کسی کام کی انتہا کے لیے آتا ہے۔ فرمایا کہ حتی اس وقت تک ینصرف کہ امام فارغ ہو جائے، امام سلام پھیر کر فارغ ہو جائے بالکل نماز تراویح سے، اس وقت تک جو امام کے ساتھ قیام کرے گا کتب لہ قیام لیلہ، رب ذوالجلال اسے پوری رات قیام کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ وہ 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 50 منٹ، سوا گھنٹہ امام کے پیچھے تراویح پڑھتا ہے، اور پھر سحری تک سو رہا ہوتا ہے،
وہ بستر پر سوتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ اس کو پوری رات قیام کرنے والے کے مثل اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ شخص جو پوری رات سوئے نہیں، قیام کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، نفل میں مگن ہو، قرآن پڑھتا رہے، اس کے برابر اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ جو تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ وہ امام کے ساتھ مکمل تراویح پڑھتا ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس مہینے کے داخل ہوتے ہی فرمایا کہ جتنے بھی شیاطین ہیں اور سرکش جنات ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب السماء، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، ان دروازوں میں سے کسی ایک کو بھی رمضان میں بند نہیں کیا جاتا۔ اور فرمایا اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، جہنم کے 7 دروازوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کھولا جاتا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور ہر رات رب ذوالجلال بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہوتا ہے۔